اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پترکار بندھو، آپ تمام کو یہاں پر مدعو کرنے کی جو وجہ ہے یہ ہے جماعت اسلامی پورے ملک بھر میں ایک مہم کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ اس مہم کا عنوان ہے حقوق ہمسایہ، پڑوسیوں کے حقوق۔ اس متعلق جماعت اسلامی ہند نے بہت سارے پروگرام طے کیے ہیں، اور آپ کو یہاں یہی بتانا ہے کہ ہم نے مقام پر کیا پروگرام لینا طے کیے ہیں اور مرکز میں کیا پروگرام ہوں گے۔ وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ یہاں پر ہمارے امیر مقامی جاوید چودھری صاحب اور اس مہم کے مقامی کنوینر جناب سلیمان خان صاحب موجود ہے، یہ آپ تک پوری وستار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم یہ پریس ریلیز کے اندر اردھاپور جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک ملک گیر مہم حقوق ہمسایہ پڑوسیوں کے حقوق، اس تعلق سے 21 نومبر تا 30 نومبر تک ہم یہ مہم منائے جا رہے ہیں، جس کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے جو حقوق ہے وہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے سے بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے پورے ملک کے اندر کہ ہمارے جو آپسی تعلقات ہے اس کو جو ہے تو نزدیک لایا جائے، اور ہماری جو دوریاں ہو گئی ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، ہم اپنے مسائل کو جو ہے تو سمجھیں، اور ایک دوسرے کے مسائل جو ہے تو ہم لوگوں کے حل کرنے والے بنیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے انہیں کس پریشانی میں ہے، کس حال میں ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارا ایک دوست، قریبی دوست ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، کس طرح انہیں قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم آپس کے ایک دوسرے کے جو ہے تو تعلقات اچھے گہرے ہوں، اور ہم ہمارے جو مسائل ہیں ایک دوسرے کو معلوم ہوں، اور ہم ان کو جو ہے تو حل کرنے والے بنیں۔ اس مہم کے ذریعے سے یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہمارے پورے جو ہے تو معاشرے کو ایک مضبوط معاشرہ بنائے، ایک دوسرے کو سمجھنے والا معاشرہ بنائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو جب سمجھیں گے تو ہمارا ایک محلہ اچھا ہوگا، محلہ اچھا ہوگا تو ہمارا شہر اچھا ہوگا، شہر اچھا ہوگا تو ہمارا جو ہے تو یہ ضلع اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو ہے تو ہم اس طرح کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھا جو ہے تو مثالی ملک جو ہے تو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اس مہم کا جو ہے تو مقصد ہے۔ آج کی پریس کانفرنس جو لی جا رہی ہے اس کی مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند پورے ملک گیر پیمانے پر 21 نومبر سے 30 نومبر تک ایک 10 روزہ مہم حقوق ہمسایہ اس عنوان کے تحت چلا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پورے ہی انسانیت کو سامنے رکھ کر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہم تعلقات استوار کریں گے، اور ان سے انفرادی و اجتماعی ملاقاتیں کریں گے، اور ان کے لیے چائے پارٹی رکھیں گے، اور اس قسم کے دوسرے پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک اجتماع عام جو سید فنکشن ہال میں 22 نومبر بعد نماز عشاء یعنی 8 بجے سے 10 بجے تک لیا جائے گا، اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلایا جا رہا ہے، مرد و خواتین کے ساتھ یہ پروگرام لیا جائے گا۔ اس مقصد کے تحت یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو کام طے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑوسی ہمسایہ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ خاص طور پر ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے ہم کو نہیں معلوم، ان کی کیا پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان سے واقفیت حاصل کرے، ان کی پریشانیوں کو جانے، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرے، ان کی مدد کرے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں صرف پڑوسی ہی کو نہیں بلکہ پہلو کے ساتھی، سڑک پر چلنے والے ساتھی، سفر میں چلنے والے ساتھی، صفائی کی مہم اور دیگر چیزیں جو ہے اس کے ساتھ رہیں گی، تاکہ اس مہم کے ذریعے سے ہم اور مزید یہ کہ ہر گھر پہنچ کر فولڈرز کتاب دیں گے، ملاقات کریں گے،
اور کارنر منٹس لیں گے اور خطبہ جمعہ کے ذریعے سے سارے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیں گے کہ ہم تمام لوگ مل کر اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں اور سب مل کر جو ہے اپنے اس معاشرے کو صحیح بنائیں. پڑوسی اگر اپنے حق ادا کر دیں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح بن جائے گا. اس سلسلے میں صفائی ستھرائی اور ٹریفک کی جو ہے سلسلے میں بھی ہم یہ کریں کہ جو ہے کسی کی گاڑیاں خاص طور پر اپنے گھر کے بجائے دوسرے گھر کے سامنے لگا دیتے ہیں، راستے میں گاڑیاں کھڑے کر دیتے ہیں، راستے میں کسی اور دوسرے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، کچرا وغیرہ ڈال دیتے ہیں. اس کو سب کو جو ہے دور رکھنے کے لیے خاص طور پر یہ مہم بنائی جا رہی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح معاشرہ بن سکے. دوسرے مذاہب سے ملاقات کریں گے، دوسرے مذاہب سے ملاقات کریں گے. خاص طور پر ہمارے محلے کے بازو میں دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ بھی تعلقات کو اچھے رکھیں گے. 22 نومبر کے خطاب عام کے اندر اورنگ آباد سے مقرر جناب مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ناندر سے اظہرالدین صاحب تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا یہ 2 صاحبین وہاں پر خطاب کریں گے. ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ سبھی حضرات مرد کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی یہ اس میں پروگرام رکھا گیا ہے، سب کے سب شرکت کریں. خاص طور پر نوجوانوں کے لیے الگ پروگرام رکھے جائیں گے، ان کو بھی جو ہے معاشرے کے سدھار کے لیے کام کرنے کے لیے دیا جائے. کے تعلق سے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس شخص کو جنت ہی نہیں ملیں گی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو اچھا رکھتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے ہیں اور پڑوسیوں کے بارے میں مجھے بہت تاکید کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ نہ دے دے. یہاں تک کی اسی بات ہے. تو پڑوسیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر لہٰذا ان کا حق ادا کرنا. ایمان کے جو اجزاء ہیں، خاص طور پر ایمان کے جو حصے ہیں، شعبے ہیں، اس میں سے ایک جز یہ پڑوسیوں کے حق کا بھی ہے. لہٰذا پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں بھی ایمان کے جو اجزاء ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے شامل ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ذمہ داران جماعت اسلامی اردھا پور سے اس مہم کی غرض و غایت بخوبی سماعت فرمائی. عزیزان محترم، خصوصاً پریس رپورٹر حضرات، جماعت اسلامی کا اصل مقصد یہ ہے جو کہ آج ہمارے محلوں میں آپسی تنازعات ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہنوں کے حق کے جو ہے نا حق مارنے کے درپے ہے، اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا ہمارا ناروا سلوک ہے. جس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہمارے ایمان کا جو ہے نا تقاضا قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو. یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے اور ہمارے ایمان کو جو ہے نا جھنجھوڑنے والا موضوع ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے ملک بھر کا اگر ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمارے محلے بھی ہمارے گھر بھی اس سے جو ہے نا بچے ہوئے نہیں ہیں. اس مقصد سے، اس غرض و غایت سے جماعت اسلامی ہند نے ایک بہت اہم موضوع کو چھیڑا ہے اور بہت اہم فیصلہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا حقوق ہمسایہ مہم بنا کر کے ہمارے گھروں کے انتشار کو ختم کریں گے، آپسی تنازعات کو جو ہے نا ختم کریں گے. وہ رشتہ دار جو ہم سے جدا ہے ان سے جو ہے نا جڑنے یا جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. اس مقصد کے تئیں جو ہے نا یہ مہم بنائی جا رہی ہے. اور اس ضمن میں شہر اردھا پور میں 22 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء سید فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان خطاب عام رکھا گیا ہے، اور اس خطاب عام کا موضوع بھی یہی ہے کہ حقوق ہمسایہ. اور اس خطاب عام کے اندر جماعت اسلامی اردھا پور نے خواتین کے بیٹھنے کے لیے بھی الگ سے نظم کیا ہے. لہذا اس موقع پر میں تمام ہی اردھا پور کے جو ہے نا لوگوں سے
مرد و خواتین سے یہ اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے جو ہے نا ذریعے سے کہ وہ 22 نومبر 2025 ہفتے کا دن بعد نماز عشاء فوراً جو ہے نا سید فنکشن ہال پہنچ کر اس خطاب عام سے استفادہ کریں۔ اس خطاب عام میں مہاراشٹر کے جید عالم دین محترم خوی فلاحی صاحب جو انچارج ہے فیملی کونسلنگ مہاراشٹر کے، اور کوشش یہ رہے گی کہ ان کے ساتھ میں رکن شورا جماعت اسلامی مہاراشٹر محمد اظہر الدین صاحب بھی جو ہے نا تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام ہی فرزندان اردھا پور سے، مرد و خواتین سے اپیل ہے کہ وہ اس خطاب عام میں آ کر کے اپنے جو ہے نا تعلقات کو بہتر بنائیں، اور تعلقات کے معاملے میں جو کچھ بھی گفتگو ہو اس پر عمل پیرا ہو۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ جیسا کہ بھی آپ نے بہت سارے ذمہ داروں کے زبانی سنا ہے کہ جماعت اسلامی ہند ملکی سطح پر 21 نومبر سے 30 نومبر تک جو ہے ایک مہم منا رہی ہے جس کا عنوان ہے حقوق ہمسایہ۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی تعلیمات کو لے کر اور بنیادی جو ہے ذمہ داریوں کو لے کر مسلمان معاشرے میں اور بحیثیت انسان ایک انسانی سماج میں فکر کی ہم آہنگی ہو، بنیادی اخلاق کو لے کر ایک رائے ہموار ہو، جس کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے۔ تو اسی ضمن میں ملکی سطح پر، حلقے کی سطح پر اور مقامی سطح پر بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہے، جس میں ایک تو مہم سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ جو جماعت کے ارکان ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ اپنا جائزہ لیں، اپنے تعلقات کو استوار کریں، اور جو خرابیاں ان میں ہیں ان کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ مہم کے دوران ہمسائے کے وسیع تعارف کو لے کر، ہمسائے یعنی جو ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارے گھر کے بازو میں ہے، جو ہمارے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس وسیع تعارف کے ساتھ اس کو کام کرنا ہے۔ تو اس بنا پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اخلاق کی عمدگی اس موڑ پر پہنچے تب جو ہے معاشرے کی جو ہے کیا ہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں، انفرادی ملاقات ہے، لوگوں سے جو ہے گھر گھر جا کر ملاقات کرنا ہے، خطاب عام ہے، خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی جو ہے ترغیب بھی دی جائے گی۔ پریس کانفرنس جیسا آج منعقد کی جا رہی ہے، کارنر میٹنگ ہوں گے، اور بہت سارے پروگرام اس میں لیے جا رہے ہیں۔